یہاں سے گزر ہو رہا ہے کیونکہ ابھی صبح کا ہی وقت ہے اور لوگ جو ہیں ابھی گھروں کے اندر ہی ہے، اور اس کے جس طرح سے آپ نے کہا کہ موک ڈرل بھی ہونے والا تھا، تو اس حساب سے بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ موک ڈرل جو ہے آج اوور آل جس طرح سے انڈیا میں کے مختلف اضلاع میں وہ ہونے والی تھی، اور اسی طرح سے جو جموں کشمیر کے اضلاع تھے تو یہاں پر بھی موک ڈرل جو ہے وہ انجام دیے جانے تھے۔ تو اس حوالے سے انتظامیہ کافی متحرک ہے اور سیکورٹی کافی الرٹ پہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکورٹی ڈپلائمنٹ جو ہے خاص طور پر جو سینسٹیو سپاٹس ہیں تو وہاں پر سیکورٹی کی اضافی تعیناتی جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے۔ خاص طور پر جموں سری نگر نیشنل ہائی وے کی اگر ہم بات کریں گے تو وہاں پر خصوصی ناکے قائم کیے گئے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ جگہ جگہ پر پیٹرولنگ جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے، اور سچویشن جو ہے ابھی جس طرح سے ہم نے کہا کہ یہ کنٹرول میں ہی ہے، لیکن انسرٹنٹی کافی پائی جا رہی ہے۔ اور اب یہ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جس طرح سے 4 بجے کا وقت دیا گیا تھا موک ڈرلز کے لیے، کیا وہ موک ڈرل جو ہے وہ آرگنائز ہو پائیں گی یا نہیں۔ اور کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری سچویشن جو ہے کرٹیکل بنی ہوئی ہے لیکن انڈر کنٹرول ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ لوگوں تک کہیں نہ کہیں یہ میسج پہنچایا جائے کہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس طرح سے ڈوز اور ڈونٹس جس طرح سے جنگی حالات بنے ہوئے ہیں اور ڈوز اور ڈونٹس کے بارے میں پہلے ہی جو لوگ ہیں ان کو مطلع کیا گیا ہے۔ جی حریرہ بالکل مدثر، یعنی کہ ایک طرح سے فل پروف تیاری پہلے سے ہی تھی، اور پہلے سے ہی ایک تناؤ تو پہلگام آتنکی حملے کے بعد سے ہی لگاتار چل رہا تھا، اور آپریشن سندور بھارت کی طرف سے اب انجام دیا گیا ہے۔ ایک پاکستان میں جو آتنکی ٹھکانے ہیں انہیں بھارت نے ایک طرح سے نشانہ بنایا ہے، لیکن مدثر جس طرح سے دیکھا جائے لوگوں میں ڈر اور خوف نہیں ہے۔ صبح کا وقت ہے سری نگر میں جہاں پر آپ موجود ہیں، اور یہاں پر کسی طرح کی ہلچل دیکھنے کو نہیں مل پا رہی ہے۔ یہ ایک طرح سے ظاہر کرتا ہے کہ لوگ مطمئن ہیں پاکستان کی طرف سے اگر کسی طرح کی گولہ باری ہوتی ہے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے، اور بارڈر پر جو ہمارے سینک ہیں، ہمارے جو جوان ہیں، وہ پوری طرح سے مستعد ہیں۔ مدثر آپ کا کہنا صحیح ہے کہ جس طرح سے لوگ جو ہے پہلے ہی پریپیئر تھے، اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی یہ سنکیت دیا گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں جو حالات بنے ہوئے ہیں تو ایسے میں لوگوں کو ہدایت دی گئی تھی، جو ایڈوائزری جاری کی گئی تھی، تو عین اسی مطابق لوگوں کا جو ذہن ہے وہ اس طرح کے حالات کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اور جس طرح سے پہلگام ٹیرر اٹیک ہوا تھا تو اس کے بعد لگاتار جو سچویشن ہے ہم نے دیکھا کہ کرٹیکل بنی ہوئی ہے، اور جو کوآرڈینیٹ سرچ آپریشن لانچ کیا گیا تھا 22 اپریل کو یہ اٹیک انجام دیا گیا تھا، تو اس کے فوراً بعد جو کوآرڈینیٹ سرچ آپریشن لانچ کیا گیا تھا تو وہ ابھی بھی پیر پنچال پہاڑی رینجز یا پھر جو دیگر جنگلاتی علاقے ہیں وہاں پر جاری ہے، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جو ایریاز کو کارڈن کیا گیا تھا تو آج اتنا وقت اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی وہ کارڈن جو ہے وہ جاری ہے، اور کہیں نہ کہیں جو سرکشا بل ہے، جو سیکورٹی فورسز ہے، ان کے عزم یا حوصلے کی جو ہے وہ تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے ایک جو اپنا لکش رکھا تھا، اپنا فوکس رکھا تھا کہ جو پہلگام ٹیرر اٹیک ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں بدلہ جو ہے وہ لیا جانا چاہیے، اور اس میں لوگ بھی لگاتار مطالبہ کر رہے تھے کہ جس طرح سے پہلگام جیسے ایریا میں جو پیسفل ایریا تھا وہاں پر اس طرح کی جو کوشش کی گئی کہ وہاں کا پیس، وہاں کا ماحول، وہاں کا بردرہڈ ڈسرپٹ کرنے کی، تو یقینی طور پر لوگوں کے دل جو ہے وہ مجروح ہو گئے، اور لوگوں نے اپنا جو اینگر ہے، اپنی جو ناراضگی ہے وہ لگاتار دکھائی، اور یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ اگر اس طرح کے حالات میں اس طرح کی سچویشن رائز کرنے میں پاکستان ملوث ہے تو پاکستان کو بھی منہ توڑ جواب دیا جائے۔ تو عین اسی خواہش کے مطابق جب ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے جو اپنا جو یو اے ای کا دورہ تھا تو وہ اسی وقت ملتوی کیا، نامکمل تھا وہ، تو وہ وہاں سے واپس وطن لوٹ آئے، اور پھر اس کے بعد امت شاہ یہاں پر آئے وزیر داخلہ، تو انہوں نے حالات کا جائزہ لیا، اور جس طرح سے این ایس اے کا آپ نے ذکر کیا تو لگاتار کلوز کوآرڈینیشن میں پرائم منسٹرز آفس یا پھر ہوم منسٹرز آفس یا این ایس اے جو ہے وہ دکھتے نظر آئے، اور ایک پراپر اسٹریٹجی ان دونوں چاک کی گئی جو پاسٹ ڈیز تھے، اور اسی اسٹریٹجی کے مطابق، اسی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے مطابق جو آپریشن سندور ہے وہ لانچ کیا گیا، اور ہم نے آج دیکھا رات کو 9 جو ٹیرر ٹھکانے ہیں وہاں پر سٹرائک دیا گیا، اور کہیں نہ کہیں یہ چونکا دینے والا ایک حملہ تھا پاکستان کے لیے۔ اور جس طرح سے ہم نے پاسٹ کی بھی جو بات کی کہ جس طرح سے سرجیکل سٹرائک جو انجام دی گئی تھی تو عین اسی پیٹرن پہ ابھی کا جو آپریشن ہے وہ انجام دیا گیا، اور جس طرح سے انڈین گورنمنٹ نے، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ صاف کر دیا، واضح کر دیا کہ جو سویلین ایریاز ہے پاکستان یا پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں ان کو ٹارگٹ نہیں بنایا گیا ہے، یا ملٹری بیسز اگر کہیں پر ہے پاکستانی آرمی کے تو ان کو بھی ٹارگٹ نہیں بنایا گیا، اور لکش جو تھا، جو فوکس تھا وہ خالی ٹیرر بیسز تھی، اور ان ٹیرر بیسز کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو بالکل